جو بھی چاہے الحمدللہ اس چیز کو حاصل کرے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ، جو کہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ جس کا زندگی میں یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی میری آخرت بہتر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تمام عذابوں سے بچائے، جہنم سے بچاتا ہوا جنت میں داخل کر دے، تو وہ عورت اور مرد تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی کتا بلی زندگی گزار رہی ہے، مقصد ہی جس کا کچھ بھی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے اور ہر حالت میں اس مقصد کو انسان اپنے سامنے رکھے۔ بہت پیارا جملہ دیا ہے، بہت پیارا، بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت جگہ قرآن میں اللہ نے بتایا، ہوشیار کی ہے اس جملے سے۔ اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے، بولے سب انشاءاللہ۔ پتہ نہیں ابھی تک ہمیں ملا یا نہیں ملا تو اللہ جانتا ہے، لیکن سب نے اس پہ کوشش کرنی ہے، اور یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اس کے بغیر یاد مقصد نہیں ملے گا جو میں آپ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے بہت ہی جگہ قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ اس کو رکھا کے بیان کیا ہے۔ بتا دوں، بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کہا ہے، واتقوا اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ کتنا آسان ہے، دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، اب بھول یاد ہو گیا، لفظ یاد ہو گیا، قرآن یاد ہو گیا، قرآن ہے، اور کوئی جگہ اللہ نے اس پہ واتقوا اللہ، کہیں ایمان کے ساتھ کہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کہا ہے، ایمان کے ساتھ کہا ہے، ڈرو، یہی ہے نا اس کا ترجمہ، ڈرو بھائی، خوف۔ اور کیسا خوف؟ اچھا یہ خوف بڑی چیز ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے مقصد کی، دیکھیں اس میں تیاری، یہ کیسا خوف؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈریں جیسے بچھو سے ڈرتے ہیں یا شیر سے ڈرتے ہیں؟ وہ شیر آ جائے گا، کھا جائے گا، بچھو نے مجھے کاٹ لینا ہے، فلاں آدمی نقصان پہنچا دے گا، وہ مجھے مار دے گا، زندہ جائے گا، مر جاؤں گا، یہ خوف ہے نا سارا، تو یہ بھی خوف ہے، تو اللہ سے خوف۔ لیکن یہ دنیا کا خوف ہے، اور یہ کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا نام آ گیا نا، واتقوا اللہ، تو اس کا ٹیسٹ بدل گیا، اس خوف کا جو ہے ٹیسٹ بدل گیا۔ شیر سامنے آ گیا تو پیشاب نکل گیا، اللہ اکبر۔ دشمن آ گیا بندوق لے کے، بس وہیں آدمی کا ٹائم ہو گیا، اسی کو ختم، اور تھر تھر کانپنے لگا، مرا گیا، اب کیا ہوتا ہے نا، سبحان اللہ۔ اور جہاں اللہ کا خوف آ گیا آدمی مست ہو جاتا ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے، وہ عجیب خوف ہے۔ اللہ کا خوف کیا آدمی کو مست کر دیتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے کہا کہ مانگو، یہ اچھی چیز ہے تو اللہ نے کہا نا مانگو، کبھی یہ تو نہیں کہا کبھی شیر سے ڈر مانگو، بچوں سے ڈر مانگو، دشمنوں سے ڈر مانگو، یہاں تو کہا ہے واتقوا اللہ، حکم فرما اللہ تعالیٰ۔ تو کتنی لذیذ، بہترین، مزیدار چیز ہے، اس انسان سے پوچھو جس کو اللہ کا خوف حاصل ہو جاتا ہے۔ عجیب فکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے نکلا ہے، اس وقت جس وقت بہت ہی زیادہ آپ آزمائش میں تھے، آپ نے یہ بھی سنا، احد کے غزوے میں، احد کا غزوہ تھا، اور افراتفری مشہور ہو گیا تھا کہ آپ انتقال فرما گئے، مشہور ہو گیا تھا، صحابہ سمجھنے لگے، بس صحابہ میں پاگل ہو گئے تھے، عجیب تھا وہ حادثہ جو ہوا وہ اسلام کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کی جملہ فرمایا، فکر لمبا تھا، اور آپ کی زبان میں مبارک سے لفظ جو نکلا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، مشکل تو بہت ہے، مصیبت تو کافی ہے، پریشانی بہت ہے، افراتفری ہو گئی، بالکل بے ہوش تھے آپ، بے ہوش بھی ہو گئے تھے، اتنا یہ خطرناک حادثہ تھا۔ لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں، بس مجھے وہ چاہیے، وہ مجھے پتہ لگ جاتا صحیح ہے کہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں، راضی تو ہے نا؟ ہائے لا محل الحمدللہ، یہ ایک ایسا جملہ ہے نا انسان کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔
یہ میری زندگی میں گزرا ہے واقعہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو اپنی زندگی سے تصور لیتا ہوں. ایک وقت مجھ پہ ایسے آیا کہ جو سخت ترین میری زندگی کا وقت تھا، اللہ نہ کرے وقت کسی کو آئے کوئی دیکھے کبھی، سخت ترین بدترین وقت تھا میری زندگی کا، جس کو میں تصور نہیں کر سکتا، آدمی کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ بات کہ ظاہر ہے وہ وقت ایسا خطرناک وقت تھا میرے لیے کہ اس کے بعد موت آسان نظر آتی ہے آدمی کو، لیکن وقت بہت مشکل تھا. مصیبتوں کے پہاڑ تھے، برا حال تھا، افراتفری تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سمجھ خیال سب موقوف ہو چکے تھے، سوائے اندھیروں کو کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. سب سے پہلے میرا اس مقام پہ فکرہ نکلا، اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ مصیبت تو بہت بڑی ہے لیکن تو مجھ سے ناراض نہیں نہ کرے. آج بتا رہا ہوں، ہراس کی بات بتا دی میں نے آپ کو، کیونکہ ایک مجلس ایسی ہے جس مجھے کہنی پڑی بات. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو، رب عزت قسم کھا کہتا ہوں کہ مصیبت جو میں بتا دیں آپ کو تھا، اسی لمحے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی سکون کے سمندر میں چلا گیا ہوں. اور زندگی میں جتنے سکون اور راحت سے میں اس وقت سویا ہوں کہ اگر کوئی مجھے اٹھاتا نہیں تو میں 4 راتیں اور 4 دن بھی سو سکتا تھا. کہ تصور کو 2 رنگ میں رکھ دیا حضرت نے میرے سامنے. فرمایا دیکھنا فاروقی صاحب، اپنی سیرت اور صورت دونوں نبی اکرم سے مطابق بنائے. سبحان اللہ. پورا آ گیا اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں سیرت اور صورت. سیرت میں کیا ہے؟ پوری چیز، معاملات، معاشرات، عبادات، اخلاقیات، لینا دینا، بیوی بچے، سارے کس میں آ گئے؟ انسان کی سیرت میں آ گیا. اور صورت پورا ظاہر آ گیا انسان کا. آپ نے کہ جس نے یہ 2 چیزیں اپنی اندر بنا لی وہ تصوف کے قریب آ گیا، بالکل قریب آ گیا تصوف.